نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو وہ نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے اور نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ کے ضمن میں چند ماقبل دروس گزر چکے ہیں۔ اکثر ساتھی یہاں پر ہمیں صرف اس آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں الا ماشاء اللہ، یعنی مگر جو اللہ چاہے، یہ نہیں بیان کرتے۔ بھئی دیکھیں نا جی، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنا نائب بنایا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کا نائب انسان ہے نا جی، تو جس کو نائب بنایا جاتا ہے بے اختیار بنایا جاتا ہے، با اختیار بنایا جاتا ہے، با اختیاری بنایا جاتا ہے نا جی، سادہ سی بات ہے۔ زندہ پر کہ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نفع نقصان دے سکتے ہیں، اس کی آیات احادیث بیان کرنے کے بعد اب بات چل رہی تھی کہ بعد از وصال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ توسل یہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس کی نظیر ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اسی ضمن میں نے دو احادیث بیان کی تھیں۔ ایک حضرت مالک دار جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خوراک تھے، ان سے میں نے روایت نقل کی تھی۔ ایک میں نے روایت نقل کی تھی حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط عام پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث کے جو واقعہ ہوا وہ میں نے عرض کیا تھا آج، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از وصال حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، یہ وہی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی کہ جاؤ گھر میں جاؤ، یہ نابینا تھے، کو جاؤ گھر میں جاؤ اور یہ دعا کرو، نفل پڑھو، وضو کرو، پڑھ کے یہ پھر میرے وسیلے سے دعا کرنا۔ انہوں نے پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص جاتا تھا کسی کام کے لیے، تو حضرت عثمان غنی توجہ نہیں فرماتے تھے۔ ظاہر بات ہے حاکم وقت کا، امیر المؤمنین کا ایک اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکایت کی کہ حضرت عثمان غنی بڑے عجیب ہیں یار، میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی اپنے وسیلے کی، میں وہ دعا تمہیں سکھاتا ہوں، تم وضو کرو، نفل پڑھو اور یہی دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی حاجتی، یہ جا کے دعا کرنا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا اور میں نے سوال کیا، نماز پڑھی، کہا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے، اپنی حاجت کا ذکر کرنا۔ کہتے ہیں جی میں نے ایسے حضور کو پکار کے جب میں نے کیا تو پھر یہ دعا کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دربان نے ان کے لیے دروازہ بھی کھول دیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کے گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، انہوں نے اپنی جگہ پہ بٹھایا اور پھر کہا کہ آپ کو حضرت کیا حاجت ہے؟ انہوں نے حاجت جناب بتائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کو آئندہ بھی کوئی حاجت ہو تو آپ نے بلا جھجک میرے پاس آ جانا۔ وہ شخص گیا حضرت عثمان بن حنیف کے پاس،
اور کہنے لگا کہ جناب جو آپ نے طریقہ کار بتایا تھا، حضور کا وسیلہ بتایا تھا، میں نے اسی طرح دعا کی، میرے سارے کام آسان ہو گئے۔ میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پھر واقعہ حضرت عثمان بن حنیف نے ان کو بتایا کہ بھائی میری آنکھیں نہیں تھیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے التجا کی تھی کہ یا رسول اللہ، بلکہ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی آنکھوں کی شکایت کی کہ مجھے راستوں میں ٹھڈے پڑتے رہتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں پیچھے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نابینا صحابی کا واقعہ دیکھا۔ اچھا جی، اب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کتنا وقت گزر چکا ہے؟ صدیق اکبر کا زمانہ گزر چکا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر چکا ہے، پھر یہ زمانہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔ عثمان غنی کا دور خلافت ہے۔ نابینا صحابی کا واقعہ کب ہوا؟ جب حضور حیات تھے، ظاہری آپ کا حیات مبارکہ تھی، حیات تو آج بھی ہیں، لیکن یہ واقعہ صدیق اکبر کے زمانے میں گزرا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور کا وسیلہ دیا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اور یہ جو واقعہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت والا، وہ کہتے ہیں کہ یہ المعجم الصغیر کے اندر بھی یہ موجود ہے، معجم الصغیر کے اندر معجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے، دلائل النبوہ امام بہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ روایت صحیح فتاوی ابن تیمیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس کو کفر اور شرک کہتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ حضور کے صدقے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے حضرت کہ بعد از وصال بھی میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ دینا، آپ کے وسیلے سے مانگنا، آپ کے روضہ انور پر جا کر التجا کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور اقدس کے اندر بالکل اجماعاً بالکل جائز تھا، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اچھا جی، ایک اور بعض لوگوں کو نا جی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ واقعہ کیوں کر رہے ہیں جی، زیادہ ان کو دین آیا ہوتا ہے، علمی حیضہ میں اس کو کہتا ہوں، علمی حیضہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، انہی علمی حیضے والوں کا علاج بھی صحابہ نے کیا۔ حضرت ایوب انصاری یہ میزبان رسول ہیں، مدینہ کے اندر میزبان رسول، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے، یہ روایت اعلاء السنن کے اندر 5ویں جلد میں موجود ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور قبر مبارک شریف کے پاس بیٹھے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنا گال جو ہے نا حضور کے روضہ انور پر قبر شریف پہ ایسے لگا دیا، اب نے سیدھا گال لگایا۔ تو جس کو ایک علمی حیضہ تھا اس دور میں بھی تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ حضرت ایوب انصاری ایسے اٹھایا، اپنے سر انور اٹھایا، آپ نے فرمایا او میں کوئی اینٹ یا پتھر کے پاس آیا ہوں، تیرا دماغ ٹھیک ہے، کیا بکواس کر رہا ہے، میں کسی اینٹ یا پتھر کے پاس آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، اور میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو بڑا زیادہ دین سیکھتا ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ شرک کیا ہے، تو آج ہمیں سکھائے گا شرک یہ ہے اور یہ شرک نہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری نے اس کا منہ ٹھیک ٹھاک جو ہے نا تسلی سے بند کر دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے، اور آج تو ہمیں پڑھانے کے لیے آ گئے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ حضرت عتبہ سے منقول ہے کہ یہ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس جو ہے، یہ عتبہ نقل کرتے ہیں، میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا حضور کے قبر شریف کے پاس، اور ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہاں پر اللہ سے معافی مانگو، میرے رسول سے تم گزارش کرو، سفارش کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش مجھے کریں گے، میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی سفارش پر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اچھا جی، یا رسول اللہ، یہ بعد از وصال کی بات ہے، قبر رسول پر آ کے وہ عربی کہہ رہے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ میں آ چکا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، آج میں آپ سے آپ کا وسیلہ دے کر سفارش کرتے ہوئے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے شفاعت کریں، سفارش کریں، میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس بندے نے آپ کی مدح میں آقا جی کی بارگاہ میں 2 اشعار بھی پڑھے۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، میرے آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے کہ ہم نے تو حضور کے زمانے میں یہ آنکھوں سے دیکھا تھا، لوگ آپ کی ظاہراً آ کے آپ سے کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، جیسے ہی میں سویا تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس اعرابی کو ملو اور اس کو بشارت دے دو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اچھا جی، ایک روایت یہ الاذکار کے اندر بھی، تفسیر ثعلبی کے اندر بھی، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی، دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ موجود۔ حضرت ابو عبداللہ رازی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، میری سفارش کر دیجئے، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، تو کہتے ہیں روض انور سے آواز آئی کہ جاؤ تمہاری اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے۔ ہم سب نے آوازوں کو سنا۔ یہ اربع محیط کے اندر علامہ نصفی علیہ رحمہ نے، مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی اس کو معالم التنزیل کے اندر، مدارک التنزیل کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، اور معارف القرآن کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب یہاں سے ایمان سے بتائیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ہمارا تو ایمان ہے وہ امر پورا ہوا ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو حیات مبارکہ عطا فرمائی، کیونکہ آقا جی کا اپنا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ ہر نبی اپنے مزار مبارک کے اندر زندہ ہے، فنبی اللہ حی فیرزق، نہ صرف وہ زندہ ہیں بلکہ رزق دیے جا رہے، ان کو اللہ رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا ہے۔ یہ جب داعش نے حملہ کیا تھا حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے اندر، کیونکہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے نا جی کہ سارے مزار گرا دو، ہاں جی، ان کا وہ نظریہ ہے، اور ان کے جو ہے وہ چربا، یہ آج کل پلمبر شملمبر سارے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا سارے مزار گرا دو۔ تو یہ چند سالوں کا ہی واقعہ ہے، جب داعش نے حملہ کیا حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر، انہوں نے کیا کیا، قبر شریف جو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر شریف تھی اس کے اندر تھوڑا سوراخ کر کے نا بم وہاں پہ لگا دیا، آپ کے گنبد پر بھی لگا دیا، وہاں پہ بھی لگا دیا، گنبد اڑ گیا، اور جیسے وہ قبر کے اوپر بم لگا ہوا تھا وہ پھٹا نا جی، تو سارا وہاں کا ایریا وہ تو اڑ گیا بم سے، لیکن حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مبارک کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ تھوڑا سا حصہ جہاں سے صرف آپ کا قدم مبارک ظاہر ہوا، قدم مبارک ظاہر ہوا، وہ حصہ ان کا قدم اسی طرح سلامت تھا جس طرح ایک زندہ انسان کا قدم سلامت۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کو جب کھولا گیا، انہوں نے تو آپ کا قدم مبارک سلامت تھا۔ سن 1925 کے اندر جب توسیع کی گئی، اب وہ میں سارا منظر دیکھ کے آیا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 17 دیگر صحابہ کرام کے مزارات کو توسیع کے دوران، حرم شریف کی توسیع کے دوران وہ وہاں سے نکالا گیا۔
17 کے 17 صحابہ کرام بالخصوص میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا مزار شریف جب کھولا گیا، قبر کو کھولا گیا، بیچ میں سے آپ کے اجسام کو نکالا گیا، وہ کہتے ہیں ان کے جسموں تو کیا ہونا تھا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے۔ 15 صدیوں کے بعد جب ان کے مزارات کو کھولا گیا، ان کے جسم تو ایک طرف رہے، ان کو کیا ہونا تھا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی ایسے مزارات 100 سال گزر جاتے ہیں، 200 سال گزر جاتے ہیں، جب پانی ان کے مزارات میں جاتا ہے، قبروں کو ٹھیک درست کیا جاتا ہے، تو ان کے اندر جب غلاموں کا یہ حال ہے، غلاموں کا یہ حال ہے کہ ان کے جسموں کے تو کیا ہونا تھا، ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے، تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو کچھ ہو جائے۔ آقا جی کی زبان تو ہمارے لیے قرآن ہے، آقا جی کا فرمان ہمارے لیے بالکل وہی چیز ہے۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا زندہ ہیں تو زندہ ہیں، جب بھی کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہ صرف علمی حیضہ ہے یا پتہ نہیں کس کو خوش کرنا ہے، یہود کو خوش کرنا ہے یا انود کو خوش کرنا ہے؟ ہاں جی، قرآن دو ٹوک بات کر رہا ہے، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہاں ایک صورت میں تمہارے دوست ہو سکتے ہیں کہ تم بھی یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ جب تک تم یہودی اور عیسائی نہیں ہوگے وہ راضی نہیں ہونے والے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں، یہ آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ بہت زیادہ بات نہیں ہے، یہ 2025 کی بات ہے۔ 2025 کے اندر جب تک مسلمانوں نے غیرت ایمانی کا ثبوت نہیں دیا تھا، دنیا میں کتے جتنی عزت نہیں تھی ہماری، کتے جتنی عزت نہیں تھی، گلی کے کتے کی زیادہ عزت تھی۔ اور جیسے ہی ہمارے ملک پاکستان کے افواج نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے، آج پوری دنیا کے ایوانوں میں انہی کی نہیں بلے بلے ہو رہی، پوری دنیا کے ایوانوں میں بڑے بڑے ممالک آج ان کو سلوٹ مار رہے ہیں یا نہیں؟ حضور غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بات آئے حضور کی، پھر کوئی جو ہے نا جی کوئی نرمی نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس خاموش ہو جاؤ۔ آپ تھوڑا سا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو، پھر اللہ دیکھو تمہیں عزتیں کیسے نوازتا ہے۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اور پتہ لگے یہ عقیدے میں گڑبڑ ہے تو بلند آواز سے کہا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یہ آپ بلند آواز سے پڑھیں، انشاءاللہ ان کے دل غیظ میں جل جائیں گے، وہ مریں گے۔ قبر میں بھی حضور، حشر میں بھی حضور، دنیا میں بھی حضور۔ آقا جی کا غلام کہیں رسوا نہیں ہونے والا۔ آقا جی اس دنیا میں بھی آپ کے نام کے صدقے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی حضور کے غلاموں کی موج ہو۔ اس لیے حضرت یہ تو ٹھیک ہے کہ بندہ جب غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتا ہے پھر اس کو دنیا جو ہے اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا کے اندر بابا کوئی 500 سال نہیں زندہ رہا، اگر آپ کی نظر میں ہے تو آپ مجھے زیارت کروائیں، میں آپ کو فی بندہ جس کی عمر اس وقت 500 سال ہو، میں 5 لاکھ روپے آپ کو عنایت کروں۔ نہیں ہے یار، 500 سال تو بڑی بات رہی، آج 200 سال کی عمر کا کوئی نہیں۔ ہماری نسل کی عمر 60 سال 70 سال 80 سال یہاں پہ ٹھوس ہو رہے ہیں، اور 20 سال تو ہمارے بچپن کے اندر گزر جاتے ہیں، 20 سے لے کے آگے 30 سال تک کے لیے 40 سال کے لیے، یعنی 40 سال کی زندگی بندہ صرف غیرت سے گزار لے۔ اللہ کی قسم اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا تصور نہیں ہوتا۔ تو 40 سال اگر ہم آقا جی کی غلامی کے اندر گزار دیں تو اگلی صدیوں تک قبر ہماری جنت کا باغ رہے گی، حشر میں بھی عزتیں ہوں گی، جنت بھی اللہ ہمیں ان کے صدقے عطا فرما دے گا۔ تو پھر یہ سودا کوئی کم تو نہیں ہے نا، یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ 40 سال کی زندگی بندہ حضور کی غلامی میں لگا دے اور پھر ساری زندگی حضور کے صدقے موجیں کرتا رہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی